نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الجمعہ کو ڈسکس کریں گے۔ اتفاق سے جمعہ کا دن ہے آج، اور آج ہم سورۃ الجمعہ ہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بھی ذکر آئے گا، اور جمعہ کا دن کس وجہ سے امپورٹنٹ ہے، آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے جمعہ کے دن کو باقاعدہ اس صورت میں مینشن کیا گیا ہے، اور پوری کی پوری صورت کو سورۃ الجمعہ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اس کے اندر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ہم پڑھ کیا رہے ہیں 28واں پارہ، اس میں کیا ہے، مدنی صورتیں زیادہ تر، جو کہ کس کو ایڈریس کر رہی ہیں، مسلمانوں کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ پرابلم کیا ہوئی ہے یہاں پہ، مسلمانوں کا ایمان تھوڑا سا گڈمڈایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 100 سے 99 پر آیا ہوگا ان کا، ہمارے تو حالات ہی بہت برے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کو ایڈریس کر کے انہیں واپس ٹریک پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ اور بڑھا کر واپس رستے پر آ جاؤ، اور جو تمہاری منزل کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ پرکٹھن تو ہوگا، کانٹوں والا ہوگا، لیکن اس پر چلنے کے لیے تمہیں کیا ٹولز چاہیے، تمہاری میتھڈالوجی، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہی سارا کچھ بتانے کے لیے اس پورے پارے میں ڈسکشن ہے، البتہ یہ صورت اس حساب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے کیا دیکھا تھا، پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، مقصد کیا ہے، مشن اور پرپز اور ویژن، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اقامت دین، ٹھیک ہے، انصار اللہ بننا ہے، وہ بننا کیسے ہے، اب اس کے لیے سٹیپس کیا ہونے چاہیے، وہ انشاءاللہ اس صورت میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی تیاری، جو مسلمان ہیں ان کی کیسے تیاری کی جائے گی کہ وہ اسی رستے پر چل پڑیں گے جو نصب العین ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صورت بھی المسبحات میں ہی آتی ہے، اس کے بعد ایک ہی صورت رہ جائے گی المسبحات کی تغابن، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں سے۔ تو مسبحات سے آتی ہے، یسبح سے شروع ہوگی، جو کہ فعل مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور سورۃ الصف میں کیا تھا، پاسٹ ٹینس تھا، تو تسبیح کر رہی تھی، اور اس صورت سے وہ مکمل ہو گیا، مضارع آ گیا، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں عموماً 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اکٹھے آتے ہیں، اس میں 4 اسماء الحسنہ آئیں گے۔ یہ صرف اس صورت کی خاص بات نہیں ہے، بلکہ المسبحات کون سی صورتیں ہوتی ہیں، اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، جو اللہ کی تسبیح سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ المسبحات سب کی ہی یہ خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ نمبر 1 وہ تسبیح سے سٹارٹ ہوتی ہیں، نمبر 2 ان میں اللہ تعالیٰ کے میکسیمم اسماء الحسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ خوبصورت ترین وہ ان صورتوں میں سب سے زیادہ ہمیں ملتا ہے۔ کیا وجہ؟ اللہ کے ناموں سے ہمیں کیا ملتا ہے، ایسا کیا چیز حاصل ہوتی ہے ہمیں، مسلمانوں کا ایڈریس کیا جا رہا ہے نا یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کے بیسکلی اسماء الحسنہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی معرفت سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت جو ہے ہمیں علم دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے 2 ایفیکٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے،
نمبر 2 ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ٹارگٹ ہے، ان ساری صورتوں کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے تو ہم صحیح کام پہ، سیدھے کام پہ لگیں، جو دنیا کی محبت اور دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ نکلے، ٹھیک ہے. دوسرا ایمان کو بڑھانا، تو ایمان بھی ہمارا بڑھ جائے، ٹھیک ہے. اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہمارا کتنا دل کرتا ہے اس کے بارے میں جانیں. جیسے بچے کتنا پوچھتے ہیں کہ امی ابو سے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کس اسکول میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کھیلتے تھے، آپ کو کیا پسند ہے. کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمارے بارے میں بچے جاننا چاہتے ہیں. کس لیے؟ ہماری معرفت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو آلریڈی محبت ہے، دوسرا مزید محبت کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. جس کے بارے میں نہ پتہ ہو اس کے بارے میں پتہ کیا جائے تو محبت بڑھتی جائے گی، اور جس سے محبت ہو اس کے بارے میں پتہ کیا جائے تو پھر بھی محبت بڑھے گی. دونوں طرح سے یہ سرکل چلتا ہے. تو محبت، معرفت سے محبت آتی ہے اور علم آتا ہے، اور اس سے پھر ایمان بڑھتا ہے. اس وجہ سے ان صورتوں کی یہ بھی خصوصیت ہے، اور اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا. اور سورۃ الحشر میں جب اینڈ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے میکسیمم اسماء الحسنی پڑھے تھے، اس میں میں نے یہ پوائنٹ بتایا بھی تھا. یہاں پر 4 اکٹھے آ رہے ہیں، یہ بھی غیر معمولی بات ہے، اس وجہ سے یہ دوبارہ پوائنٹ ڈسکس ہوا. یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن مدینہ کے آغاز میں نازل ہوئی تھی. اس کا اسلوب، اس کا سٹائل کیا ہے؟ اس میں بھی زجر کا سٹائل ہے. زجر مطلب ڈانٹنا، جھنجھوڑنا، ہلانا. ہمیں ہلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ بھائی ہو کیا گیا ہے تمہیں، ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی سمجھانا، ہلا کے پھر سمجھایا ہی جائے گا نا، میتھڈالوجی ہمیں دی جائے گی، ٹھیک ہے. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اس میں مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے 4 بیسک سٹیپس بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. 4 بنیادی مراحل جن پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا. اس کے بعد ہمارا جو کریکلم ہے، جو سلیبس ہے پڑھائی کا، سٹڈیز کا، وہ ان 4 سٹیپس پر بیسڈ ہونا چاہیے. صرف سکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز اور باقی انسٹیٹیوٹس کا ہی نہیں، بلکہ ہمارے گھر کا بھی. تعلیم و تربیت ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے، تو ماں کو بھی پتہ ہو کہ بھائی جب اس نے اپنے بچوں کا سلیبس ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں پرائیورٹی پہ کس چیز کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایون جب ہم نے اگر ایجوکیشن حاصل کی ہے اور ان پوائنٹس کو ذہن میں نہیں رکھا، تو علم حاصل کرنے کے لیے تو ساری زندگی ہوتی ہے نا، تو ہم بھی پھر ان کا خیال رکھیں گے، اپنی تعلیم کا بھی ہم اور تربیت کا ہم انتظام کریں گے. نمبر 2 اس میں موضوع اس کا کنٹینیو ہوگا، 4 بنیادی سٹیپ، ٹھیک ہے. اس کے بعد تعلیم عام کے لیے ہفتہ وار ابدی نظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تعلیم عام مطلب تمام لوگوں کی تعلیم کے لیے ویکلی پروگرام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ویکلی پروگرام ٹل قیامہ. وہ کیا ہے؟ جمعے کے دن سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا ہی جائے گا، جس میں کہ انہیں کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا. ان کو علم دینے کا یہ ویکلی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے دیا، ٹھیک ہے. نمبر 1 4 بیسک سٹیپس ہمارے کریکلم کے سلیبس کے علم دینے کے کیا ہونے چاہیے. نمبر 2 ویکلی پروگرام کیا جو اللہ نے دے دیا کہ دیکھو تم پورے ہفتے اگر نہیں، اتنے تم بیزی ہو نا دنیا میں، کچھ نہیں کر سکتے، پورے ہفتے میں نہیں تم کچھ حاصل کر سکتے، کم از کم جمعے پہ جا کے خطبہ سن لینا، اس سے علم حاصل کر لینا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. چلے اب آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس صورت میں بھی ہمیں بنی اسرائیل کی ایک مثال ملے گی، ٹھیک ہے. ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں سمجھائیں گے، اور ایک واقعہ ہمیں ملے گا جو کہ آخر میں آئے گا. بالکل آخری آیت میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں سناؤں گی. چلیں اب آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو کہ زمین میں ہے. اپنی زبان کے ذریعے اور اپنی عمل کے ذریعے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ کے مقام رفیع کو اس نے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو ہم کدھر ہیں پھر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب ہر چیز کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں یہ ہوش کے ناخن لیتے؟ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہم بھی اسی پیٹرن پر آ جائیں، اسی پیٹرن کو فالو کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جائیں. اپنی زبان کے ذریعے سے بھی ہمارے دل میں بھی اللہ کی تسبیح ہوگی، اور ہمارے عمل سے کیا ظاہر ہوگا کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، اللہ پرفیکٹ ہے. میں بڑی نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے. میری مرضی بڑی نہیں ہے، اللہ کی مرضی بڑی ہے. میں نے اپنے نفس کی نہیں سننی، میرا نفس پرفیکٹ نہیں ہے. ہم جب 2 چوائسز سامنے آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کی چوائس لے لیتے ہیں. میرا دل یہ کر رہا ہے نا تو میں یہ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے. سوتی رہتی ہوں، فجر نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نفس جو ہے وہ پرفیکٹ ڈیسیژن لے ہی نہیں سکتا.
پرفیکشن تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کا ڈیسیجن ہی پرفیکٹ ہوگا، تو اللہ کو پلیز فالو کیجئے، ٹھیک ہے. الملک، سب جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اپنے نام مبارک بتا رہے ہیں. اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے نا، تسبیح کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو تسبیح کی جا رہی ہے، اور کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ ہے الملک. الملک یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. بادشاہ، وہ بادشاہ جس کی کہ اونرشپ بھی ہے اور کنگشپ، دونوں چیزیں، ملکیت بھی اللہ کی، بادشاہت بھی اللہ کی. القدوس، جو انتہائی پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے. پاک مطلب ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر انسانی ضرورت سے، اس سب سے پاک ہے. بہت بلند تر سٹیٹس ہے اس کا. العزیز، جو بہت زیادہ زبردست اور اقتدار والا، غلبے والا، عزت والا ہے. الحکیم، جو بہت زیادہ حکمت والا، دانائی والا ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو نام مبارک ہیں، ان میں 2 مین کوالٹیز کون سی شامل ہو جاتی ہیں؟ اب تو آپ کو رٹا یاد ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ یہ تمام خوبیاں اللہ کی کامل ہیں، کامل لیول پر جائیں گی، ٹھیک ہے، پرفیکشن کے لیول پر جائیں گی. نمبر 2 انفینٹ ہے، لامحدود ہے. اللہ کی اگر بادشاہت ہے تو وہ کامل ہے، کمی نہیں ہے کوئی اس میں. نمبر 2 وہ لامحدود ہے، بس ختم ہی نہیں ہونی اللہ کی بادشاہت کبھی بھی. یہ سارے ناموں پر اللہ تعالیٰ کے اپلائی ہوگا. اب جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے نا، تو اگلی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان چاروں ناموں کو ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، ہمارے اسکالرز جو ہیں پاسٹ کے، ڈاکٹر اسرار احمد خصوصاً، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، ٹھیک ہے. یہ جو 2 آیات ہیں، سب ان کو ایکسپلین کرتے ہیں آج کل، لیکن کریڈٹ، اتنی یہ امپورٹنٹ ڈسکشن انہوں نے اس کو، دونوں آیات کو آپس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ ریلیٹ کیا نا، کہ میرے خیال میں اگر ہم کریڈٹ نہ دینا تو ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں. تو اکثر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں لیکن کریڈٹ نہیں دیتے. تو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ اہم نکات ہوتے ہیں نا، ان پہ ضرور ایٹ لیسٹ کریڈٹ دینا چاہیے. تو وہ اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. ان کے میں کچھ پوائنٹس اس میں اب آپ کو بتاؤں گی. اگلی دوسری آیت دیکھیے، کنٹینیو ہو رہا ہے یہی سبجیکٹ. اور اس صورت کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ ٹوٹل 11 آیات ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی سی صورت ہے، 1.25 پیج پہ آلموسٹ مکمل ہو جاتی ہے. بہت ہی آسان صورت ہے، جو اس کو یاد کرنا چاہے بہت آرام سکون سے حفظ کر سکتا ہے. تو قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو اس کو حفظ بھی کیا جائے، یاد بھی کیا جائے، اور اس کو پھر اپنی نمازوں کا حصہ بنایا جائے، ٹھیک ہے. تو چلیے دوسری آیت دیکھیے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے، یعنی وہی ہے اللہ جس نے کہ بھیجا امیین میں. امیین کون ہوتے ہیں؟ امی کا پلورل ہے امیین. امیین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوتی، فارمل جو تعلیم تھی وہ انہوں نے حاصل نہیں کی ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں، ٹھیک ہے. جہالت ہونا اور امیین ہونا یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہو سکتے ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی جاہل ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر امیین کے میننگ میں جاہل ہونا شامل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ بیسکلی جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، ایک سسٹم کے ذریعے سے، یا ویسے بھی انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کے دماغ میں عقل تھی، ٹھیک ہے. ان کے دلوں میں فیصلہ کرنے کے لیے دانائی اور حکمت موجود تھی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان امیین میں رسول امی کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ امی کہتے ہیں. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، حکمت، دانائی سب کچھ کیا تھا؟ کامل تھا، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس رسول بھیجا تاکہ ان کے لیے ان کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو اور ان کے میسج کو انہی کی زبان میں سمجھنا آسان ہو. اب آگے وہ 4 بیسک سٹیپس بتائے جا رہے ہیں، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، آپ کی رسپانسبلٹی بنا دی گئی کہ آپ ان کے ذریعے سے پیغام آگے امت تک پہنچائیے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چاروں سٹیپس ہیں، یہ چاروں کے چاروں قرآن کے ذریعے سے ہی پورے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو کریکلم ہے، اس کے جو مین سورس ہے، مین مینول ہے، مین بک جو ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کے ذریعے سے یہ 4 رسپانسبلٹیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں پوری کی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سلیبس دیا کہ اسی کو فالو کرو اگر تم ایک فرد میں،
انفرادی طور پر ایک انڈیویجول میں تبدیلی لانا چاہتے ہو. فرد میں جب تبدیلی آئے گی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے, تبھی پورے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 4 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جو کہ پچھلی آیت میں دیے گئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سٹیپ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات. پہلی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا لوگوں کی تعلیم و تربیت کا جو اللہ نے دیا تھا وہ کیا ہے کہ تلاوت کی جائے گی ان آیات کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تلا یتلو تلاوہ, اس کے معنی میں بتا دوں. تلا کے بیسکلی معنی ہوتے ہیں, ایک تو یہ سب کو پتہ, کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کسی کے پیچھے آنا. ٹھیک ہے, پیروی کرنا اصل میں تلا کے معنی ہوتے ہیں تلو کے, لیکن اس میں بار بار آنے کا میننگ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تلا یتلو میں تو بار بار کسی کے پیچھے آنا. صحیح مطلب کیا ہوا کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے ان کو بار بار پڑھا جائے گا. اور تلا یتلو کے معنی میں ہوتا ہے ان ڈیپتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ شامل ہوتی ہے. مطلب صرف لفظ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھ کر اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا. یہ اصل میں پورا کانسیپٹ ہے تلاوت کا. اور ہم کیا کرتے ہیں, صرف ریڈنگ کر لینے کو ہم تلاوت سمجھ لیتے ہیں, ریسیٹیشن بھی نہیں. ہم ریسیٹیشن کو بھی تلاوت نہیں, ہم ریڈنگ کو تلاوت سمجھتے. ٹھیک ہے, نہ تجوید کا خیال رکھتے ہیں نہ ترتیل کا خیال رکھتے ہیں, اور سمجھنا یہ تذکر اور تدبر اور فہم یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. اس سب کو تو ہم چھوڑ ہی گئے اور اس پہ ہم واپس آئیں گے. ابھی یہ سارے پہ بات کرنے والے ہیں آج ہم, کیونکہ ٹاپک ہی یہ ہے ہمارا. تو پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کا پہلا نام دیکھیے, اوپر آیت میں کیا ہے؟ الملک, جو بادشاہ ہے. تو جو بادشاہ ہوتا ہے بیسکلی وہی کلام سناتا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ ہی کا کلام سنایا جائے گا, جس کی اتھارٹی ہے اسی کا کلام سنایا جائے گا. اس لیے اگلے مراحل میں جو پہلا مرحلہ دیا گیا ہے, سٹیپ دیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات کا. اگلا اللہ تعالیٰ کا سیکنڈ نیم کیا مینشنڈ ہے؟ القدوس, جو انتہائی پاکیزہ ہے. تو اور اگلا سٹیپ اگلی والی آیت میں کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کا تزکیہ. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی صفائی. تو جو القدوس ہے آلریڈی انتہائی پاک ہے, وہی تزکیے کا انتظام بھی کرے گا, وہی تزکیے کا ہمیں پروسیجر بھی سکھائے گا, کیا کیوں کیسے کرنا ہے, مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سیکنڈ نیم اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں دیا ہے وہ سیکنڈ رسپانسبلٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی اس سے میچ کرتا ہے. پھر تیسرا نام اللہ تعالیٰ کا کیا دیا گیا ہے؟ العزیز, اوپر والی آیت میں. العزیز کون ہے؟ جس کے پاس مکمل اقتدار ہے, اتھارٹی ہے, جس کا غلبہ ہے, عزت اور سٹیٹس ہی جس کا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کا اقتدار غلبہ عزت ہے سٹیٹس ہے وہی تو احکامات اور شریعت سکھائے گا. تو اس لیے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ انہیں کتاب سکھائے گا. اچھا, کتاب کا عموماً جب ورڈ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت. ٹھیک ہے, کتاب میں معاملات اور اخلاقیات وغیرہ وغیرہ شامل ہوتی ہیں, لیکن پرائمری میننگ فار موسٹ سب سے امپورٹنٹ میننگ کتاب کا ہوتا ہے شریعت. لا دیا گیا ہے, قانون دیا گیا ہے, ٹو ڈو اینڈ ٹو ڈونٹ کیا ہے, یہ سارا سٹرکچر ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو العزیز ہے وہی تو احکامات اور شریعت سکھائے گا. اس کے بعد آخری نام اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں کیا دیا گیا ہے؟ الحکیم, جو کہ خوب حکمت والا ہے. اور آج ہم انشاءاللہ حکمت کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو 4تھ سٹیپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے کہا گیا, رسپانسبلٹی دی گئی, وہ کیا ہے؟ والحکمہ, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ, وہ سکھاتا ہے کتاب. اینڈ نمبر 4 الحکمہ, حکمت سکھاتا ہے. تو الحکیم جو ہے وہی تو حکمت دے گا, وہ حکمت دے گا تو اسی حکمت کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام لوگوں میں بانٹیں گے اور انہیں سکھائیں گے. تو یہ خوبصورت میچنگ تھی چاروں ناموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رسپانسبلٹیز کے ساتھ, جو ڈاکٹر سار احمد نے اپنی کتابوں میں اور اپنے لیکچرز میں اور ہر جگہ پر ایکسپلین کی. اور آج اس کو سب یوز کرتے ہیں اور سب ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ کریڈٹ دینا بھول جاتے ہیں. تو آگے دیکھیے, اس آیت کو پہلے ہم مکمل کریں گے, پھر ان سٹیپس پہ واپس آنے لگے ہم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے البتہ یقیناً کھلی گمراہی میں. جب تک یہ سلیبس نہیں تھا نا مسلمانوں کے پاس, تب تک وہ گمراہی میں تھے, گمے ہوئے تھے, رستہ ہی نہیں پتا تھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اور گمراہی جو وہ ہدایت کا اپوزٹ ہے, یعنی گائیڈنس ہی نہیں تھی پراپر کہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا اور کس طریقے سے کرنا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیسے کیا جائے. آج کل ہمیں چلے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن ہم بھول کے چکے ہیں کہ ہمارا سلیبس کیا ہونا چاہیے تھا, یا آپ یہ سمجھے کہ پرائیورٹی کی بیسس پہ ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ میسڈ اپ ہو چکی ہیں,
اوپر نیچے مکسچر بن چکا ہے, ہمیں نہیں پتا ہم کیا پریفر کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو میتھ, سائنس, سوشل اسٹڈیز وغیرہ وغیرہ اسکول کا سلیبس سارا آتا ہو, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 رسپانسبلٹیز ہیں ایک ٹیچر کی, ایک معلم کی, کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے, وہ تو اب مسنگ ہے. وہ ان میں سے تو ایک سٹیپ بھی نہیں ہو رہا. شکر ہے کہ ابھی بھی کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھا دیتے ہیں, لیکن وہ بس پڑھنے پہ اکتفا کرتے, اس سے آگے جانا پسند نہیں کرتے. تو ہم اب اس کے پہلے سٹیپ پر آ رہے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ چاروں سٹیپس قرآن سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی اگر ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے, جو پچھلی صورت میں ہدف دیا گیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ٹول کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کی تشریح کس چیز میں ہے؟ سنت میں اور حدیث میں. ٹھیک ہے, حدیث اور سنت کو کوئی الگ نہیں سمجھے گا, اس کو کوئی بھی اگنور نہیں کرے گا. جب بھی بار بار ہم قرآن مجید کی بات کریں گے تو آپ یہ خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ ہی آ جاتا ہے حدیث اور سنت کا تذکرہ. ٹھیک ہے, اب واپس ہم آتے ہیں 4 سٹیپس کے اوپر. سب سے پہلی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ بھئی ان کو آیات پڑھ کر سنائیے, تلاوت کیجئے. وہ لوگ تو آلریڈی عربی جانتے تھے, عربی دان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بس انہیں دے دیجئے, خود ہی پڑھتے رہیں گے, خود ہی سمجھتے رہیں گے. اور ان کا تو ادب کا لیول ہی بڑا ہائی تھا, وہ تو مشکل الفاظ بھی سمجھ لیتے تھے. اور ان کی تو بٹوین دا لائنز کیا بات ہو رہی ہے, اندر باتوں کے درمیان میں اصل مقصد کہا کیا جا رہا ہے, کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ بھی سمجھ جاتے تھے. آج ہمیں بٹوین دا لائنز باتیں نہیں سمجھ آتی. آج کل ہماری دانائی اور حکمت کے یہ حالات ہیں. ان کا تو ایسا لیول اللہ نے رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ بھی سمجھ جاتے تھے. ادب میں اتنا اونچا مقام عربوں کا تھا, اسی لیے تو یہ معجزہ انہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جادو میں ٹاپ پہ چلی گئی تھی, اسی لیے انہیں حضرت موسیٰ کو معجزے بھی ایسے دیے گئے جو جادو کو ہی ٹیکل کرتے تھے, کہ جو عصا ہے وہ پھینکا تو سانپ بن گیا, جیسے جادو ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, ہاتھ کھولا تو ید بیضاء بن گیا, روشنی ہاتھ سے نکل رہی ہے, جیسے جادو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ریلیٹڈ دیے جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس میں طب میں, میڈیکل میں اتنی ترقی کر چکی تھی, تو انہیں معجزے بھی ویسے ہی دیے گئے. اندھے کی آنکھیں دے دیتے تھے. اب وہ طب میں اس لیول پر پہنچ ہی نہیں پائے کہ اندھوں کو آنکھیں دے دیں, مردہ کو زندہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ بھی ادب میں اتنی ترقی کر چکے تھے, لیکن قرآن پھر اللہ نے دیا معجزہ, اس لیول کو پھر وہ سمجھیں کہ یہ اب بتاؤ اس کے جیسا ہے کچھ تمہارے پاس. تو بات ہم بیسکلی کیا کر رہے تھے, بات یہ کر رہے تھے کہ عربی دان ادب میں ترقی بھی کر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود انہیں تلاوت سنانی ہے, خود انہیں بتانا ہے, خود ان کا تزکیہ کرنا ہے, خود انہیں کتاب سکھانی ہے, خود حکمت سکھانی ہے. ٹیچر کا ہونا کتنا ضروری ہے, سب سے پہلے ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ایون آج کل بہت سارے ٹیچرز بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں بھی کہہ دیتے کہ بھئی جی قرآن کو خود پڑھیں, خود سمجھیں, ہر ایک کی اپنی کتاب ہے, اور بالکل سمجھنا چاہیے. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا, اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں کہتے ہیں نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. مطلب کہ نصیحت کے لیے آسان بنایا. آپ نصیحت لینے کے لیے, بیسک پرنسپلز سمجھنے کے لیے, عقیدہ سمجھنے کے لیے آپ خود ہی پڑھیں گے قرآن مجید, خود انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن جہاں پر آپ پھنسیں گے, جہاں پر ڈیٹیل میں تفصیلات آئیں گی, جہاں پر تذکر کے بعد تدبر آ جائے گا, تب ہم کیا کریں گے, تب اللہ تعالیٰ 2 جگہ پر قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, تو پوچھ لو اہل ذکر سے, مطلب اہل علم سے پوچھ لو, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہترین استاد معلم بنا کر بھیجا گیا. تو کیوں بنا کر بھیجا گیا؟ اسی لیے نا, تاکہ خود ان لوگوں کو جو آلریڈی جنہیں عربی آتی تھی انہیں خود سکھایا جائے. تو سب سے پہلے یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ امپورٹنس آف ٹیچر کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. فرض کریں کسی کو تدبر بھی آتا ہے, سب کچھ آتا ہے کسی کو, قرآن اس نے پورا کور ٹو کور پڑھا ہوا ہے, ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے, کیا اب اس کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر بھی اس کو ٹیچر کی ضرورت ہے. ٹیچر کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. ہمارے جتنے بھی اسلاف تھے, ہمارے امام تھے, امام بخاری کی آپ سب نے رحمہ اللہ کی سٹوری سنی ہوگی, کہاں کہاں نہیں گئے وہ, کن کن استادوں کو ڈھونڈتے ہوئے. ان لوگوں کے 100 استاد ہوتے تھے, وہ ماہر بھی بن گئے, انہوں نے کتابیں بھی لکھ دیں, پھر بھی وہ استادوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور نئے استاد ڈھونڈ رہے ہیں.
پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، باقاعدہ استاد کو چوز کیا جاتا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں استاد موجود ہے، وہ اتنا بہترین پڑھاتا ہے، میں نے تو اسی کی صحبت سے جا کے سیکھنا ہے، اسی کی مجلس علم سے میں نے جا کر درس حاصل کرنا ہے اور اپنے لیے سیکھنا ہے۔ ہر استاد کے پاس، یعنی جو کہ صحیح استاد ہوں جن کے پاس، یہ دیکھ لیجیے گا کہ ہر ایک کے پاس پراپر علم ہونا چاہیے۔ پراپر علم والے جو استاد ہیں اور جو کہ بیسکلی کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، ان کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ساری زندگی صحبت میں رہنا چاہیے استادوں کی، اور اچھی صحبت میں بھی رہنا چاہیے اور ان سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سیکھنے کا نظام کیا ہے؟ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ 16 سال ایجوکیشن حاصل کر لی تو بس ختم ہو گیا، یہ اب ہماری یہ عمریں ہیں جی، اب ہمارے بچے ہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب میں اس عمر میں سیکھوں؟ بھائی ہاں سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیکھیں۔ جب صحابہ کی اتنی عمریں تھیں وہ سیکھ سکتے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اب واپس آتے ہیں تلاوت پر۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تلاوت کی جائے گی آیات کی۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت قرآن مجید کی ایک اکائی، 1 یونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری سورت میں سے۔ اب آیت کو جملہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آیت میں نا اکثر ایسا ہوتا ہے ایک آیت میں بہت سارے جملے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آیت الکرسی، آیت الکرسی میں علماء نے کاؤنٹ کیے ہیں آلموسٹ 10 جملے بنتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت میں ایک جملہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ فار ایگزامپل بہت ساری سورۃ المعارج کی جو 4th لاسٹ اینڈ 3rd لاسٹ آیات ہیں نا، وہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹینیو ہوتی ہیں، اور ایک جملہ پہلی آیت میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت مکمل کر دی، سرکل ہم نے لگا دیا، اگلی آیت میں وہ جملہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی۔ تو آیت پھر کیا ہے؟ آیت اللہ تعالیٰ کی ڈیفائنڈ کردہ ایک اکائی ہے، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، معجزانہ نشانی، ایک میریکلس سائن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سائن کا، نشانی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نشانی کا کام ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ یاد دلا دے، ہمیں کسی کی طرف اشارہ کر دے، کہ جیسے سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں نا روڈ پہ، تو ہمیں وہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے اچھا لاہور اس طرف ہے، یا اچھا میں نے اس طرف نہیں، میں نے اس طرف جانا تھا، یاد آ جاتا ہے اور ہم فوراً اپنی کریکشن کر لیتے ہیں۔ یہ مقصد ہے اصل میں آیات کا، ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کو ہمیں اللہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے تک، منزل تک اپنی سیدھے رستے سے پہنچ جائیں، یہ مقصد ہے آیات کا۔ تو اس لیے بھی آیت کا سنس مفہوم اتنا خوبصورت ہے، اس کو جملہ ہمیں سینٹنس نہیں کہنا چاہیے، ورس بھی نہیں کہنا چاہیے، آیت کو آیت ہی کہنا چاہیے، ان وٹ ایور لینگویج، ویدر اٹ از اردو، انگلش اور عربک یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تلاوت کریں گے آپ، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تلاوت کی جائے گی آیات کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کی امپورٹنس ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ آج کل ہم تلاوت کرنا بھول جاتے ہیں، ہم روٹین میں ریگولرلی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ چھوڑیں، بہت سارے لبرل مسلمس تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں، ایویں کیوں تلاوت کی جانے؟ دیکھیں جب نہیں سمجھ آ رہی نا تب بھی تلاوت کے بینیفٹس ہیں، اور جب سمجھ آ رہی ہے تب تو کیا بتاؤں میں کیا بینیفٹس ہے۔ وہ جو مزہ آتا ہے نا سمجھ کے پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو، بس جو عربی سمجھ کے، بیسکلی جن کو عربی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے نا، اور گرامر سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، اور وہ خود ساتھ ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ جب تلاوت کرتے ہیں، اور اس سے بھی اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ جب آپ کر لیتے ہیں نا سورت، اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں، پھر جو آپ کو سمجھ آتی ہے نا، وہ الگ ہی لیول ہوتا ہے، وہ ایکسٹریم ہی لیول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مفسرین جو زیادہ تر تھے نا وہ حفاظ تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے زمانے میں تفسیر بیان کرنے والے حفاظ ہوتے تھے، حافظ ہی ہوتے تھے۔ حافظ کو جو سمجھ آتی ہے نا، یقین کریں وہ بس ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ آپ لوگ حفظ کریں، میں آپ سب کو موٹیویٹ کروں گی، تلاوت کریں قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اس کو سمجھیں، ایک ایک ورڈ کو سمجھیں جو کہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے، بھائی انگلش تو ہم سیکھ سکتے تھے ایز اے فارن لینگویج، اور بھی ہمیں آپشنز دیے جاتے ہیں فارن لینگویجز سیکھنے کے، فار ایگزامپل فرینچ سیکھ لیں، چائنیز سیکھ لیں، کورین آج کل اتنے زیادہ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ سیکھ سکتے تھے تم، اور تم عربی اس لیے نہیں سیکھ سکتے تھے کہ میری ایک 600 صفحوں کی کتاب تھی تمہارے پاس عربی میں، اور تم اس کو سمجھ لیتے اور پڑھ سکتے اور خود سے انڈرسٹینڈ کر لیتے۔ اب آپ خود سوچیں، غالب کا ایک شعر اردو میں لکھا ہوا ہو، کسی انگریز کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ اسے بتا دیں، اس پہ وہ وجد طاری ہوگا، اسے وہ غالب کا شعر اس طرح سمجھ آئے گا، یا اقبال کا شعر سمجھ آئے گا جیسے اردو میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے؟ تو ٹرانسلیشن ٹھیک ہے ہیلپ کرتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن اس لیول پر ہمیں سٹرائک نہیں کرتی جس لیول پر کہ عربی میں جب قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو وہ سٹرائک کرتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ہی نیکسٹ لیول میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، پھر حفظ کے بعد تو جو سمجھ آتی ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے۔ تو
ایک ایک ورڈ کو سمجھیے اور نیت تو کریں نا, نیت کیجئے کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں گی. چلو آخری پارے تو کروں گی نا, آخری 3 پارے تو میں کروں گی, کیونکہ آخری پاروں میں اتنی لمبی صورتیں ہیں نہیں, اور صورتیں کی تعداد زیادہ ہے, آپ کی زیادہ صورتیں کور ہو جائیں گی اور آپ ہر نماز میں پڑھ سکیں گے, اور کتنے مزے اور سکون سے آپ پڑھیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس اللہ کے اس ذکر میں نا, جہاں پہ ذکر قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے, اسی میں دلوں کا جو اطمینان اور سکون ہے. تو وہ پھر اسی سے پتہ چلتا ہے. یقین کریں جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, اور جب حفظ ہوتا ہے, تب جو قرآن مجید کا جو سکون حاصل ہوتا ہے نا, بس اصل میں وہی سکون ہے. اصل میں وہ جو سکون ہے نا, وہی محبت کی طرف لے جاتا ہے. وہ قرآن سے ایسی محبت ہوتی ہے نا, دل نہیں کرتا کہ انسان قرآن مجید کو کبھی چھوڑے, اور دل کرتا ہے سارا دن بس قرآن میرے ساتھ ہو, میری زندگی کا حصہ ہو, چاہے وہ تلاوت میں ہے, چاہے وہ امپلیمنٹیشن عمل میں ہے, چاہے وہ کسی کو پڑھانے میں ہے, چاہے خود تدبر کرنے میں ہے. جہاں سے سمجھ نہ آئے نا, وہ آیت اپنے ذہن میں گھماتے رہا کریں کہ گھومتی رہے, ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ساتھ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. ایسا اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں نا, اور خصوصاً آیات کا جب کنیکشن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اس کے بعد یہ آیت کیوں آ رہی ہے, سوچتے رہیں, تدبر کرتے رہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. ایسا سمجھاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, سمجھ آ جاتی ہے ساری. ٹھیک ہے, تو اس پروسیس میں آئیں تو صحیح. جب اس پروسیس میں آئیں گے تبھی تو اس کا مزہ ملے گا, تبھی تو وہ اطمینان اور سکون ملے گا جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے قرآن میں. اور کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سکون ملے گا. رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سکون رکھا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سکون رکھا ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اطمینان اور سکون رکھا ہے. تو یہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. تو ہمارے سلیبس کا فرسٹ پارٹ کیا ہے جو آپ سے وسلم نے بھی کیا؟ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ تلاوت. آیات کی تلاوت کی جائے گی, سنائی جائے گی, معلم بتائے گا, سنائے گا, سکھائے گا, اور اسٹوڈنٹس بھی اسے سیکھ جائیں گے, پھر کریں گے. اور تلاوت میں لفظوں کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لفظوں کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ ان کی ڈیپتھ میں چلے جانا, ان کو سمجھ کے پڑھنا. ٹھیک ہے, اسی لیے صحابہ جو حفظ کرتے تھے وہ اس کو سمجھتے تھے, تدبر کرتے تھے اس کو. اور قرآن مجید کیا ہے؟ معجزہ ہے نا. تو قرآن کی جو آیات ہیں ان میں سے جو حکمتیں نکلتی جانی ہے نا, وہ تا قیامت نکلتی جانی ہے, وہ ختم تو نہیں ہوں گی. تو وہ ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے, ان کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے, دل والا تعلق بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 پہ تلاوت ضروری ہے. تو یہ جو تلاوت ہے نا, یہ ایسے اثر کرتی ہے نا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے انسان کا. تو جب ایمان بڑھ جاتا ہے نا, تب ہم جاتے ہیں نیکسٹ سٹیپ پہ. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کے لیے ایک ورڈ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے روحانی صفائی. ٹھیک ہے, اسپریچول کلینزنگ. ہماری کس چیز کی؟ ہمارے قلب کی, ہمارے دل کی. جو جسمانی صفائی الگ ہوتی ہے نا, جسمانی صفائی یا پھر گھروں کی صفائی وغیرہ وغیرہ. روحانی صفائی تو روح کی ہی ہوگی نا, اور روح کا مرکز کیا ہے؟ قلب ہے, ہمارا روحانی دل جو کہ ہمارے اندر ہے. تو اس کی بیسکلی صفائی کی جائے گی. کیسے صفائی کی جائے گی؟ اس کی صفائی اس طریقے سے کی جائے گی کہ جیسے مالی اپنے گارڈن کو, اپنے باغ کو صاف کرتا ہے. مالی کیا کرتا ہے؟ مالی چاہتا ہے کہ یہ جو آم کا درخت ہے نا, یہ صحیح پروان چڑھے, بہت بڑا ہو جائے. تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ارد گرد سے جھاڑیاں نکال دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, تاکہ اس کی جڑوں کو ذرا گرو کرنے کا ٹائم مل جائے اور جگہ مل جائے. جھاڑیوں کے نکلتے ہی وہ جو درخت جو بڑھے گا اس کی پروان ہی الگ ہوگی. ایگزیکٹلی یہی سسٹم ہے کہ دل میں سے ہم جو روحانی بیماریاں ہیں, حب مال ہے, غیبت ہے, اور باقی بہت ساری برائیاں, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, وعدے توڑنا وغیرہ وغیرہ, اور بے حیائی, فحاشی وغیرہ, یا جو غلط چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ سب ہمارے دل سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سارے کو ہم جھاڑیاں سمجھ کے کیا کریں گے؟ صفائی کریں گے, ہٹائیں گے. جب اس سارے کو ہم ہٹاتے جائیں گے تو دل میں پروان کیا چڑھیں گی؟ پھر نیکیاں پروان چڑھیں گی, پھر بھلائیاں پروان چڑھیں گی, پھر قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے تدبر کو پروان ملے گی. ٹھیک ہے, تب ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آنے لگے گی, ان کی نشو نما ہوگی. جن صلاحیتوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں, جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے, وہ ان کی نشو نما ہونے لگ جائے گی. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. اور جو حقیر چیزیں ہیں, تکبر وغیرہ ہو گیا, انا ہو گئی وغیرہ وغیرہ, بہت ساری میں نے اگزامپلز آپ کو دے دی, ان کو سائڈ پہ کرنا, ان کو ہٹانا.
ایک ہی دل میں دو طرح کی چیزیں اکٹھی، ایک ہی سینے میں دو طرح کے دل اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ ایک دل میں آپ جی موویز بھی دیکھ رہے ہیں، میوزک وغیرہ بھی سن رہے ہیں، اور دوسرے دل کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں. ایک سینے میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تزکیہ کرنا ہی پڑے گا. اور تزکیہ کیا ہے؟ روحانی صفائی. یہ میوزک، موویز وغیرہ وغیرہ یہ نکلے گا تب ملے گی جگہ قرآن مجید کو. ٹھیک ہے، تب تک آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. اور جب سمجھ نہیں آئے گا تو پھر وہ عمل میں ہمارے کیسے آئے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں مجھے وہ ایمان کیوں نہیں فیل ہوتا، مجھے ویسے قرآن مجید سمجھ کیوں نہیں آتا، مجھے ویسے قرآن مجید بتانا پڑھانا کیوں نہیں آتا. بھئی جب تک ہم اپنا روحانی تزکیہ نہیں کریں گے، اپنی سوچ اور فکر کو بلند نہیں کریں گے، اور سوچ اور فکر کو پاکیزہ نہیں کریں گے، تب تک کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تزکیے کے لیے بھی ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہی ہے. قرآن مجید کے ذریعے سے ہی روحانی صفائی کی جائے گی، کیونکہ قرآن ہی شفا ہے. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کی بیماریاں کون سی ہیں. خصوصاً بیماریوں میں ٹاپ پہ کون سی آتی ہے؟ حب مال، حب دنیا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. محبت جو دنیا کی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہے، اور وہ جب نکل جائے گی تو برائیاں جو ہیں وہ سب قرآن ہی بتاتا ہے وہ نکلیں گی. اور دل میں ہونا کیا چاہیے یہ بھی سب قرآن مجید ہی بتاتا ہے. تو وہ سارے پھر چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، غلط امنگیں، غلط خواہشیں، یہ سارا کچھ نکل جائے گا. اور صحیح سوچ، صحیح تدبر، صحیح فکر، یہ سارا کچھ دل میں آ جائے گا. یہ حدیث آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت تم لوگوں پہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ تم سب کو لوگ نا کھانے کا لقمہ بن جاؤ گے. تم دنیا کے لیے اتنا ایزی ہوگا تمہیں نگلنا اور تمہیں ختم کرنا، تمہیں تباہ کرنا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمارا کوئی روب دبدبہ ہوگا ہی نہیں، ہم ایسے ختم ہو رہیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ تعداد ہوگی. لیکن تم میں وہن پیدا ہو چکا ہوگا، ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہمارے اندر. تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. موت سے بیزاری، موت کو اچھا نہ سمجھنا، موت کے پاس جانے کا شوق ہی نہ ہونا. کم از کم ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق تو ہونا چاہیے نا، جو کہ موت کے بعد ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، مرنے کی خواہش کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، لیکن اللہ سے ملاقات کی خواہش کا ہمیں کہا گیا ہے. تو وہ خواہش تو ہم رکھیں، اور موت سے ہم گھبرائیں تو نہ. اور دوسرا بیماری کیا پیدا ہو جائے گی؟ حب الدنیا، محبت کی دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور ابھی کتنی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی پیدا ہو چکی کہ ہم دنیا جمع کرتے رہتے ہیں چاہے ہماری ضرورت نہیں ہے. نیڈس کو چھوڑے، وانٹس پہ فوکس ہوتا ہے. 10 جوڑے عید پہ بنانے 10 ہزار کے، اور یہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں. یا ایون جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی میں اللہ کے راستے میں بھی دے رہی ہوں اور میں دوسری طرف بھی خرچ کر رہی ہوں. ایک تو اسراف کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہر کوئی اپنے حالات و واقعات کے مطابق دیکھے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا اس کا اسراف کدھر ہے. اور اسراف کو چھوڑیں پھر بھی ہمارے سامنے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں نہیں ہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال. اتنے امیر تھے پھر بھی پورے کے پورے قافلے اللہ کے راستے میں نہیں دے دیتے تھے. تو ہم 10 روپے دے کے سمجھتے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جس طریقے سے گھس چکی ہے نا، اور دنیاوی ایجوکیشن کی محبت گھس چکی ہے. دنیا کا جو سٹیٹس ہے، یہ جاب مجھے مل جائے، اس یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو جائے، امیگریشن میری ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ گولز ہمارے بن چکے ہیں. تو یہ گولز ایک لیول پر ہونے چاہیے. دنیا بھی چلانی ہے، دنیا میں بھی سارا کچھ کرنا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کا مکلف بنایا ہے. دنیا میں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن کیا نہیں کرنا؟ محبت نہیں کرنی دنیا سے. ٹھیک ہے، دنیا سے محبت کیے بغیر دنیا کے صرف ضروری اسباب اختیار کیے جائیں. محبت اللہ سے کریں، آخرت سے کریں، محبت اللہ کے قرآن سے کریں، اللہ کے رسولوں سے کریں، اور اللہ سے ملاقات کا شوق رکھیں اپنے دلوں میں. تو یہ ہو گیا تزکیہ. اور یہ جو تلاوت اور تزکیہ تھا، پہلے میں نے سیرت کے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا اور پوری سیرت میں بتاتی رہی ہوں کہ ان 2 سٹیپس پہ مکی دور میں سب سے زیادہ کام کیا گیا. میکسیمم ان 13 سالوں میں صحابہ کے ایمان پر ہی تو کام کیا گیا. اور اس ایمان پہ کام کرنے کا پروسیجر کیا تھا؟ تلاوت پلس تزکیہ. اس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ اب ہو کیا گیا دیکھیں، جب نظریہ بھی مل گیا، سوچ اور فکر کی بلندی بھی ہو گئی، ایمان اتنا زیادہ بڑھ گیا. اب دل کیا کرتا ہے؟ اب میں علم حاصل کروں، اب مجھے پتہ چلے کہ اللہ خوش ہوگا کیسے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آخر میں ایسا کیا کروں
کہ جس سے بس مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے، یا جس سے اللہ اور رسول کی اطاعت ہو جائے، جس سے مجھے جنت مل جائے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ سوال پوچھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اسی لیے تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں سکھاتا ہے کتاب. اور کتاب سے یہاں پرٹیکولرلی کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید میں سے بھی شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو رسول اب تیسرا سٹیپ وہ یہ کریں گے، ان کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ایز اے معلم کہ وہ اب کتاب سکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب سکھائیں، اور اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری پھر یہ بن گئی کہ وہ کتاب کو سیکھیں. صحیح. تو اور بات کیا ہم کر رہے تھے؟ تلاوت اور تزکیہ جب ہو جاتا ہے نا، تب کیا دل کرتا ہے؟ جب ہمارے دل کی روحانی صفائی، برائیاں دل سے نکلتی ہیں، یہ میوزک، موویز، دنیا کی محبت، شاپنگ کی محبت، یہ ایون ونڈو شاپنگ وغیرہ کی محبت، مالز میں گھومنا پھرنا، یہ سارا کچھ کرنا، اس سب کی محبتیں جب نکلتی ہیں دل سے، پھر کیا دل کرتا ہے؟ اور سمجھ آئے قرآن مجید، اور علم مجھے حاصل ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے بار بار ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی جو صورتیں آتی ہیں نا، اس میں آتا ہے یسألونک عن الخمر، یسألونک، وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے، خمر کے بارے میں ہمیں بتائیں، یتاما کے بارے میں ہمیں بتائیں، ان الاہلہ، چاند کے بارے میں ہمیں بتائیں، ان المخید، حیض کے بارے میں ہمیں بتائیں، یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں ہمیں بتائیں، یسألونک جو بھی ہم خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. وہ بہت لمبی آیت ہے، اس لیے میں نے بیچ میں اسکپ کی ہے. تو بار بار پھر صحابہ اور سورۃ البقرہ میں یہ بار بار فریز آتا ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے. وہ کیوں سوال پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ ان کا ایمان اب اس لیول پر پہنچ چکا تھا کہ عمل کرنے کو وہ بےتاب تھے، کہ ہمیں صحیح والا عمل پتہ چلے. ایسا نہ ہو کہ میں غلطی میں عمل کرتا جاؤں اور اللہ سے ملاقات ہو ہی نہ پائے. ٹھیک ہے، تو صحیح والا عمل پر پہنچنے کے لیے صحیح والی تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم بیسکلی ہوتی کیا ہے؟ تعلیم ہوتا ہے علم لینا اور دینا، 2 وے پروسیس کو تعلیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن جسے ہم ایزی ورڈز میں کہہ دیتے ہیں. تعلیم کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور علم لیا بھی جاتا ہے. یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے، یعنی اس میں استاد کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کا ہونا بھی ضروری ہے. اب یہاں سے یہ بات اس پہ فوکس رکھیے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں فلاں اماموں کا ہونا بھی ضروری نہیں تھا، فلاں استاد، فلاں بابوں وغیرہ کا ہونا ضروری نہیں، یہ وہ. بھائی یہ آیت اور یہ آیت قرآن مجید میں 4 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ریپیٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس 600 صفحوں کی کتاب میں دیکھیں، جو انجیل تھی نا اور جو تورات وغیرہ تھی، وہ والیوم میں، نمبر آف پیجز میں قرآن سے بہت ہی زیادہ تھی، بہت ہی زیادہ. ابھی بھی موجود ہیں، جو ان کے والیومز دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. قرآن تو بہت ہی کم ہے والیوم میں، اونلی 600 پیجز. ان میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں. کیوں ریپیٹ ہو رہی ہیں؟ ان کی اہمیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں ان کے ذریعے سے. تو یہ پرٹیکولر آیت کچھ ورڈز کی تبدیلی سے سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آتی ہے، سورہ آل عمران میں 1 دفعہ آتی ہے، اور پھر سورۃ الجمعہ میں یہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے پھر ہم نے سمجھنا ہے اور اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ استاد کی کیا اہمیت ہے، استاد کا ہونا ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے کتنا ضروری ہے. نمبر 4 سٹیپ کیا ہے؟ اور وہ سکھائے گا حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ علم جو ہوتا ہے نا، بیسکلی اس سے پہلے جو کتاب کی بات ہو رہی تھی وہ تھا ذہن کے اندر. ٹھیک ہے، کتاب کی نالج دے دی، ذہن میں چلی گئی. اب بھائی اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو عمل میں کیسے لے کر آنا ہے صحیح طریقے سے، پرائیورٹی کی بیسس پر علم کو عمل میں لے کر آنا. اس میں پھر پوری باڈی شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پورے اعضاء، پورے باڈی پارٹس اس میں شامل ہو گئے. علم ذہن تک محدود تھا، اس کو اب پورے باڈی پارٹس میں ہم نے ایکشن میں ٹرانسلیٹ کر دیا. صحیح طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس کو، اس کی بیسس کو، اس کے پرپس کو سمجھتے ہوئے اس کو پرائیورٹائز، پریفرنسز کی بیسس پر کس کو مقدم رکھنا ہے، کس کو مقدم نہیں رکھنا. جیسے نماز کا ٹائم ہے اور ہم قرآن مجید پڑھے جا رہے اور اینڈ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں آخری وقت میں. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب کام کیا ہے؟ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا محبوب کام ہے اول وقت میں نماز پڑھنا. تو اس وقت ہم قرآن مجید چھوڑ کر بھائی نماز پڑھیں گے. یہ پرائیورٹیز کا پتہ ہونا، یہ سارا کچھ حکمت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس علم کو عمل میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہو کس کو کب کیسے مقدم رکھنا ہے، اور پھر پتہ ہو کہ اس علم کو عمل میں لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح وقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. علم آپ سمجھیں کہ ایک ظاہری معلومات ہیں، اور جو حکمت ہے وہ بیسکلی باطن کا علم ہے. بیسکلی باطن کے اندر، اپنے اندر ہمیں سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ اس علم کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اس کے اندر کیوں کا جو سارا آسپیکٹ ہے نا، باطنی بصیرت جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر ہمارے بصارت ہوتی ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اور دل سے جو ہمارا دیکھنا ہوتا ہے نا، دل سے اس علم کو سمجھ جانا.
اس کو باطنی بصیرت بیسکلی کہتے ہیں، اور وہ بیسکلی حاصل اس کو حکمت کہتے ہیں۔ شعور، جو انسان کا شعور ہے نا، اس کی پختگی، یہ اسپیشلائزیشن کا لیول ہے، آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے۔ عقل انسان اور شعور انسانی کی جو پختگی ہے نا، وہ بیسکلی حکمت ہوتی ہے۔ جب ہمیں حکمت مل گئی، باطنی بصیرت مل گئی، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو حکم ہم نے کتاب میں جو سیکھا تھا نا، وہ بوجھ نہیں لگتا، وہ اب ہمیں آسان لگنے لگ جائے گا عمل کرنے کے لیے، اس کی مصلحت بھی ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے حکمت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں قرآن مجید کی تشریح کی، اپنی سنت کے ذریعے سے عمل کر کے دکھایا بہترین طریقے سے، بہترین اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب حکمت تھا۔ اسی لیے امام شافعی جو ہیں وہ حکمت کو یہاں پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایز اے سنت، کہ سنت کی بات ہو رہی ہے کہ سنت بھی سکھائی جائے گی، بتائی جائے گی۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے کتاب سیکھ لی، اب اس کی پراپر امپلیمنٹیشن یا باطنی بصیرت یا دل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا، علم کو صرف ذہن تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس کو دل کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، اور پوری باڈی میں ایکشن میں ہمارے ٹرانسلیٹ ہو جانا چاہیے، وہ بھی صحیح طریقے سے، اور ہمیں اس کی مصلحت سمجھ آنے لگ جانی چاہیے۔ اور جس اللہ تعالیٰ کے حکم کی مصلحت نہیں سمجھ آتی تو ضروری بھی نہیں ہر علم کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر علم پہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہم یہی کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل بس کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو نہیں بھی سمجھ آ رہا، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل ہی کریں گے۔ بیسکلی آج کل ہمارے بچوں کا یہ سٹائل بن گیا نا، بہت پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں کرنا ہے، اچھا یہ کرو کیوں کرنا ہے، ہم نہیں اتنا پوچھتے تھے، بچے بہت پوچھتے ہیں۔ تو کچھ لیول پہ تو ہمیں آنسر آنے چاہیے نا، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو وہ ایکسپلین کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ یہ وہ 4 سٹیپ تھے جن کو کہ جو کہ ہمارے ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا پارٹ ہونے چاہیے، اور یہ ہم پر ہے نا کہ ہم کیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اپنے لیے ہم نے چوز کیا، اپنے بچوں کے لیے ہم نے چوز کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بالکل دنیا کی ریس میں کمپٹیشن میں ڈالا ہوا ہے، یا ہم اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قرآن کے ذریعے سے جو سلیبس بنا ہے، یہ بھی کہیں پر فالو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو اس کو فالو نہیں کر رہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں، کہ وہ ہمیں اب پتہ چل گیا، حق اور باطل میں فرق ہو گیا نا، ہدایت مل گئی کہ نہیں مل گئی، گمراہی سے ابھی ہم ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے، ابھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہماری سلیکشن اب ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے وہ سلیبس، وہ کریکلم، وہ انسٹیٹیوٹس چوز کریں، ایسے ٹیچرز چوز کریں جو کہ جن کا جو بھی ڈیزائن کردہ کریکلم ہے وہ ان سٹیپس پہ بیسڈ ہو۔ نمبر 1 پہ قرآن آئے، قرآن کے یہ 4 سٹیپس، اس کے بعد باقی دنیا کی تعلیم آئے۔ دنیا کی تعلیم لینے سے تو اللہ نے بھی منع نہیں کیا، وہ بھی علم اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہی دیا وہ علم سارا ہمیں، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ تم دنیا کو ایکسپلور کرو۔ آفاق میں اور انفس میں، انفس کیا ہوتا ہے؟ نفس، ہماری باڈی کے اندر جو نشانیاں ہیں، یعنی بایولوجی پڑھو، انیٹمی پڑھو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آفاق میں جو پورے یونیورس میں جو نشانیاں پھیلی ہیں وہ بھی تو دیکھو، انہیں پڑھو، یعنی جیوگرافی پڑھو، جیولوجی پڑھو، انیٹمی پڑھو، اسٹارز کے بارے میں میٹا فزکس پڑھو، فزکس پڑھو، ہر چیز پڑھو۔ جب پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ آفاق اور انفس کی نشانیاں کیسے پتہ چلیں گی؟ بھئی وہ علم بھی حاصل کریں، لیکن اس علم کو اگنور کر کے ایٹ دا ایکسپینس آف دس علم، ایٹ دا ایکسپینس آف دس قرآن ہم وہ علم حاصل کرتے رہیں۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ شیطان نے بتایا ہمیں، اور ہم بڑے ہی مزے سے اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو صحیح کرنا ہے، خصوصاً اب اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کو تو ہم بچا لیں اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ اور اس سلسلے میں قرآن کی عظمت پہ ہم نے ابھی بہت زیادہ بات کر لی۔ سلسلے میں سورۃ الواقعہ کی آیات جو کہ میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں، یہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ اس کے بعد اس دفعہ میں اپنے گروپس میں، تینوں گروپس میں قرآن کی عظمت پر اپنا ایک لیکچر بھیجوں گی، وہ پلیز سن لیجئے گا، تاکہ قرآن کے ساتھ مزید ہمارا ریلیشن سٹرونگ ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہی وہ آیت ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس سورت کی۔ آگے انشاءاللہ ہم سپیڈ میں چلیں گے۔ تو یہ سورۃ الواقعہ کی ذرا آیات دیکھیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں تاروں کے پلیسمنٹ کی، تاروں کے جو جگہیں ہیں ان کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم البتہ بہت ہی بڑی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں کہ تم ابھی تک یہ ایکسپلور بھی نہیں کر سکے کہ سٹارز کب بنے تھے، کیسے بنے تھے، کیوں بنے تھے، ان کی ریئلٹی کیا ہے۔ اتنی بڑی ہے قسم کہ
تمہیں بس وجد میں لے جائے، تمہیں مارول، تمہیں حیران و پریشان کر دے کہ کیا ہے یہ ستارے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی یہ قسم ہے. اور اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آگے شہادت کس بات پہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ یقیناً، اس میں 2 دفعہ یقیناً آ رہا ہے ساتھ میں، یقیناً یہ قرآن کرم والا ہے. کرم کیا ہوتا ہے؟ کرم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کتاب، رسول کے ساتھ بھی کریم آتا ہے نا، اللہ کے ساتھ بھی کریم آتا ہے. کرم کا مطلب ہے جس کے ساتھ بھی آ رہا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہر طرح کی خوبی ہے، ہر طرح کی خوبی بہترین انداز میں اس میں موجود ہے. اس کو کرم کہتے ہیں. صحیح ہے، بلیسنگز سے بھرا ہوا ہے، خیر سے بھرا ہوا ہے یہ قرآن. بے شک وہ قرآن ہے یقیناً کرم والا، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ہے. یعنی لوح محفوظ میں، جو اوپر لوح محفوظ ہے نا، اصل میں وہ ہے اس کی جگہ، وہاں سے تمہیں دیا گیا. اس کی امپورٹنس کو سمجھو، اس کے سٹیٹس کا سمجھو. ایسے ہی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو نیچے کسی آتھر نے لکھی ہو، پبلش کر کے آپ کو دے دی. ایسے نہیں ہے، اتنی اوپر سے لوح محفوظ سے آپ کو، وہ خزانوں میں سے آپ کو دی گئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اسے چھوتے مگر مطہر، پاکیزہ لوگ، پاک لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں. اتنی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے. عام کتابوں کی طرح اسے کیوں ٹریٹ کر رہے ہو؟ مت ٹریٹ کرو. تنزیل میں رب العالمین، جو اللہ ہے تمام جہانوں کا رب، اس نے نازل کی ہے. وہ ہے اس کا آتھر، وہ ہے اس کا سپیکر، وہ ہے اس کا کہنے والا، اس کا یہ کلام ہے، اس کی یہ سپیچ ہے. تم عام سا سمجھ رہے ہو اس کتاب کو. اس کتاب کا سٹیٹس، اس کی عظمت بتائی جا رہی ہے ان آیات میں. اتنی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے کہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم پھر اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ افبہذا الحدیث، کیا اس حدیث کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ، انتم مدہنون، تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہو کہ اس کو اگنور کرتے ہو، اس کو تم ٹائم ہی نہیں دے رہے، اس کو نظر انداز کر رہے ہو. اتنا سٹیٹس اللہ نے بتا دیا، پھر بھی تم یہ کر رہے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس میں سے اپنا حصہ، اپنا رزق صرف یہ لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ. یعنی تم نے اپنا اس میں سے حصہ صرف یہ لیا کہ تم اسے پڑھو ہی نہ، تم اس کو جھٹلاتے رہو، ریجیکٹ ہی کرتے رہو. نہیں ابھی نہیں قرآن پڑھنا، آج نہیں قرآن پڑھنا، کل میرا پیپر ہے، نہیں 16 سال تو میں نے بس ماسٹرز کرنا ہے، اس کے بعد دیکھوں گی. بھئی میں نے MBBS کرنا ہے، اس کے بعد سوچوں گی، دیکھوں گی. بھئی بچے میرے ابھی اسکول میں پڑھیں، اس کے بعد قرآن پڑھ لیں گے، کیا جلدی ہے، کیا ہو گیا. بھئی حفظ وہ بڑے ہو کے کر لیں گے، ابھی سائنس وغیرہ پڑھیں، تھیوری پریکٹیکل وہ زیادہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم نے اس میں سے بس یہی حصہ لیا کہ تم اس کو اگنور کرتے رہو گے. اتنا ہائی سٹیٹس قرآن انہوں نے دیا اور تم اس کو اگنور کر رہے ہو. اور یہ جو اگنور کرنا ہے نا، جھٹلانا، جو ہے ریجیکٹ کرنا، دیٹ از ود ٹنگ، جو ہم بیسکلی اس کو ہم اپنی لائف کا پارٹ نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے، ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. نمبر 2، دیٹ از تھرو آور ایکشنز، ہم اپنے عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں. یعنی پتہ چل گیا نماز پڑھنی لیکن نہیں پڑھ رہے، اور بہت سارے جو عمل ہم نہیں کر رہے ہوتے، عمل کے ذریعے سے بھی جھٹلا رہے. اتنی ہائی سٹیٹس کتاب کے ساتھ یہ رویہ. اور ہونا کیا چاہیے رویہ؟ بیسکلی ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز قرآن ہونا کیا چاہیے؟ دیٹ از ایکسپلینڈ ان دس آیا نمبر 2 آف سورۃ الجمعہ. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب اگلی آیت پہ چلیے، آیت نمبر 3. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور دوسرے بھی ان میں سے جو ابھی تک نہیں ملے ان سے. یعنی اوپر امیین کی بات ہو رہی تھی اور اب بات ہو رہی ہے باقی ساری امت کی جو بعد میں آئے گی اور ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی. ٹھیک ہے، نہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، نہ ان کی ہم سے ملاقات ہوئی. یہاں پہ بھی دیکھیں پوری امت کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے، وہ ابھی ملے نہیں ہیں. مطلب کہ یہ جو امت ہے نا، یہ ساری کی ساری یہی سٹیپس فالو کرے گی، اسی کے ذریعے سے اپنا رستہ، اپنا طریقہ کار انہی سٹیپس کو بنائے گی، میتھڈالوجی یہی رکھے گی تاکہ وہ اپنے پرپس کو اچیو کر سکیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی تو ہے بہت زبردست. جب اقتدار والا وہی ہے تو بھائی اسی کے یہ سٹیپس چلیں گے، ہم خود سے نہیں بنا سکتے، باقی امت اسی کو فالو کرے گی. والحکیم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کے ذریعے سے فیصلہ کیا کہ اب بھائی مزید رسول نہیں آئیں گے، یہ میتھڈالوجی دے دی گئی. قرآن تو دے دیا نا، اب اس قرآن کو فالو کرو، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اب تم ان کے ساتھ مل جاؤ. ٹھیک ہے، یہ اسی رستے پہ تم چلو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.
یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز اس کے حق سے زیادہ دینا۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اجر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایکول، سیلری جیسے دی جاتی ہے۔ فضل بونس کو کہتے ہیں، ایکسٹرا دینے کو بونس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے اللہ کا فضل؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی، آخری رسالت کے لیے، آخری رسول کے لیے چن لیا۔ اللہ کا فضل ہے امیین کے اوپر، عربوں کے اوپر، اللہ نے ان میں رسول بھیج دیا، انہی کی زبان میں کتاب بھیج دی، وہ اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کر لیں، الٹیمیٹلی ہدایت حاصل کر کے جنت تک، منزل تک پہنچ جائیں۔ اور آخرین پر اللہ تعالیٰ نے جو تیسری آیت میں ذکر تھا فضل کر دیا کہ ان تک اللہ نے قرآن چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے نبی کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ کے لوگوں کے پاس، یہودیوں کے پاس نہیں ہے ان کا معجزہ، حضرت عیسائیوں کے پاس نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا معجزہ، ان کی کتابوں میں بھی تحریف ہو گئی، چینجز ہو گئی۔ ہم پر کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں موجود ہے ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے میں بول رہی ہوں تو یہ میرے الفاظ ہیں نا، یہ میری ذات کا حصہ ہے، ایسے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کانورسیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کی ذات کا ایک حصہ موجود ہے جس کو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں دیا، ہدایت کا ذریعہ کر دیا، اور دوسرا ہم سب کو مسلمان بنا دیا، مسلمان اس امت کا حصہ بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے بہت بڑے عظیم فضل والا، اور وہی دیتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ہمیں بنی اسرائیل کی مثال دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا۔ دھیان سے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم ذرا دیکھ لیں، اپنا انالیسس، سیلف انالیسس کریں گے، سیلف اسیسمنٹ کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے کہ کیا میں بھی یہی تو نہیں کر رہی، ہم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہی رویہ تو نہیں رکھا ہوا جو کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کے ساتھ، یہودیوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو دیکھیے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مثال ان کی جو کہ تورات اٹھوائے گئے، حملوا، حملہ بیسیکلی وہ بوجھ ہوتا ہے جس کو کہ اٹھانے والا آرام سے اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بوجھ نہیں کہ جس کو اٹھانے سے کمر ہی ٹوٹ جائے، جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، جس کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ بوجھ حمل نہیں ہوتا۔ حمل کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، ثم لم يحملونها، پھر نہیں انہوں نے اسے اٹھایا، اور انہوں نے کیسے نہیں اٹھایا؟ مانند مثال ہمار گدھے کو کہتے ہیں، گدھے کی جو کتابیں اٹھاتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اس طریقے سے لیا جیسے کہ گدھے کوئی کتابیں اٹھا رہے ہوں۔ گدھے جب کتابیں اٹھائیں گے وہ اسے صرف بوجھ سمجھیں گے، اس کی بصیرت سمجھ نہیں سکیں گے، اس میں سے علم نہیں لے سکیں گے، اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، اس کی ویلیو، امپورٹنس جو کہ سمجھنی چاہیے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ڈی ویلیو بھی کریں گے، اس کی قدری بھی گدھے کریں گے۔ گرا سکتے ہیں نا گدھے کتابیں، انہیں کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ جب قدر ہی نہیں پتا تو ناقدری کی جائے گی، ان میں پھر تحریف کر دی جائے گی، چینجز کر دی جائیں گی، ان پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں ہم آج کل یہی حال تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہی ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز قرآن یہی تو نہیں ہے؟ تو سورۃ الواقعہ میں جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ایسے ہی ہیں؟ یقیناً امت میں سے کچھ لوگوں کا یا جتنے بھی لوگوں کا رویہ یہ ہے، تو سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات دی جو کہ ابھی ہم نے پڑھنی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم نے اس قرآن سے بس یہی حصہ لیا کہ تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا؟ تورات لی، اس کو اٹھایا، لیکن اٹھایا کیسے؟ اس کو اپنے دلوں میں کیسے رکھا؟ جیسے گدھے کتابیں اٹھاتے، نہ اس میں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ اسے عمل میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی، نہ اس سے تزکیہ کرنے کی کوشش کی، نہ اس میں سے بصیرت، باطنی بصیرت، حکمت سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کی قدر کی، بلکہ ناقدری کرتے ہوئے تحریف ہی کر ڈالی، اس کے احکامات کو ایسے بدلا، اور جو احکامات پکے پتہ تھے ان پہ عمل بھی نہیں کیا۔ تو ہم اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی حفاظت کا خود ہی ذمہ لے لیا نا، ورنہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو حدیثیں تک چینج کر کے رکھ دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ موضوع حدیثیں بنا گئے؟ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ خود سے بنائی ہوئی گھڑی ہوئی حدیث، ٹھیک ہے؟ تو وہ گھڑی ہوئی حدیثیں جو لوگ بنا گئے، حدیث تک میں تو ہم نے تبدیلی کر دی۔ تو قرآن کو پھر کہاں لوگوں نے چھوڑنا تھا جب پرانے لوگوں نے بھی نہیں چھوڑا؟ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے خود ہی ذمہ داری لے لی، قرآن مجید کی حفاظت کی، اور اللہ نے قرآن مجید کو
پوری تا قیامت تک محفوظ کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم اب اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے میننگ میں تو تبدیلی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ذرا ڈھونڈیں پردے کی آیات. فار ایگزامپل موسٹ مس یوزڈ، سب سے زیادہ اس کو جی اس کے معنی، اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ معنی ہے. اصل میں ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی، اس میں بڑی آسانی ہے. اس کا اصل معنی تو بس کپڑے پہن لو، جو کپڑے پہنے ہوئے نا بس وہ پہن لو. یہ اس کا بھائی کپڑے پہننے کے لیے، لباس کے لیے سورۃ الاعراف میں الگ سے آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. جو سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں جو پردے کے احکامات ہیں وہ بھائی عام کپڑے پہننے کو نہیں کہا جا رہا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے شلوار قمیص پہن لی بس جی کام ختم ہو گیا، ہم نے پردے والی آیات پر عمل کر لیا. اور یہ تو ہم عمل میں چینج کی میں نے ابھی اگزامپل دے دی نا. ان آیات کا باقاعدہ مفہوم بدلا جاتا ہے، باقاعدہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ سرچ کریں، اتنا زیادہ بدلا جاتا ہے. اور بہت ساری آیات کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی. اور اب ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی طرح مفہوم بدل دیں، لیکن امت بدل نہیں سکے گی، ٹھیک ہے. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا وہ ہمیشہ مائنورٹی ہی رہیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر اور مفہوم اور ترجمے کی بھی حفاظت کی ہے، صحیح. میجورٹی آف دا امت جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، صحیح رستے پر ہی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی کے رستے پر نہیں چلے گی. تو یہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیابی البتہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن ایز اے ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا، ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو یہ سارا پروسیس تھا آیات کو جھٹلانے کا جو بنی اسرائیل نے کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں. انہوں نے بیسکلی ظلم کیا. ظلم کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کا حق اس کو نہ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کتاب کا حق اس کو نہیں دیا، انہوں نے یہ ظلم کیا. پھر انہوں نے اپنی ذات پہ بھی ظلم کیا کہ میرا اپنا حق کیا ہے، کہ میرا اپنا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا لوں، میں اپنے آپ کو ہدایت دکھا دوں رستہ، میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں. یہ سارا کچھ انہوں نے نہیں کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا. اگلی آیت دیکھیے. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. کہہ دیجئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں سے کہیے کہ اے یہودیوں، اگر تمہیں اتنا گمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو لوگوں کے علاوہ، باقی سارے لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے لاڈلے ہو. یہ کیوں یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے کتاب پہ تو عمل نہیں کیا، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، پھر بھی تمہیں یہ تمہارا رویہ تو بڑا عجیب سا بات ہے. پھر بھی تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، اور یہ اللہ کے لاڈلا سمجھنے کے بعد اس کا بیسکلی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی لوگ سمجھنے لگتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ہمارا بھی یہی حالات ہے. ہم قرآن کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں؟ کلمہ تو پڑھ لیا نا، بخشے بخشائے ہیں ہم تو، مسلمان تو ہے نا، تو جنت میں ہی جائیں گے. اللہ کی جو بہترین امت ہے نا، جو فیورٹ امت ہے، امت محمدیہ، اس سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں ہم تو، ہم بھی بس سمجھو جنت کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس. ایگزیکٹلی یہی ایٹیٹیوڈ جہاں پر ان کا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. قل یا ایھا الذین ہادوا، یہ آیت ہم نے پڑھ لی. اس میں کیا مطلب تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، باقی سارے لوگ نہیں ہیں، تو تم کیا کرو؟ اب تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. مطلب اگر اتنے تم اللہ کے ولی ہو تو تمہیں تو اللہ سے ملنے کا، ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر مرنے سے اتنے زیادہ ڈرتے کیوں ہو؟ اتنے بھاگتے کیوں ہو؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ حب دنیا اور موت سے کراہیت آ جاتی ہے ان انسانوں کے اندر جو کہ بیسکلی جو اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتے ہیں. تو پھر تمہیں تو شوق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، پھر موت سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو اگر تمہارے پاس گارنٹی ہے، ٹکٹ ہے جنت کا. اگلی آیت دیکھیے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز
تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے عمل کر رکھے ہیں, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا, جو انہوں نے عمل کیے ہیں نا, تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے موت کی تمنا. کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے. بس یہ جھوٹی باتیں ہی کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ولی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں. اصل میں انہیں ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عمل ہی ایسے کیے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مزید انہیں کیا کہیے؟ اب ان سے یہ کہیے کہ بے شک موت جس سے کہ تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ملنے والی ہے, وہ تو تم سے ملنے ہی والی ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم موت سے ملنے والے ہو. تو ہم جہاں پر بھی جس جگہ میں جس حالت میں بھی ہوتے ہیں نا, موت ہم سے آ کے مل لیتی ہے. یہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو کہ اللہ ہے, جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے, جس کو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, یا ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے دلوں میں وجہ کوئی اور ہے, نیت ہماری کوئی اور ہے. عمل تو میں کر رہی ہوں نا, نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا, چاہے دل میں دکھاوے کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے چھپایا ہوا تھا نا, جو حاضر تھا, وہ سب اس اللہ کو پتہ ہے. اس سے الٹیمیٹلی ملاقات ہو جائے گی جب موت آئے گی. پھر وہ تمہیں بتا دے گا, تھرڈ سٹیپ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کہ تم عمل کرتے تھے. تو یہ تو الٹیمیٹلی پتہ چل ہی جانا ہے. تو کرو کیا؟ اپنے عمل کو ذرا درست کر لو. اب اس صورت کا لاسٹ سیکشن, آخری 3 آیتیں, وہ کیا ہیں جس میں جمعے کا ذکر آ رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پیچھے کیا تھا؟ یا ایھا الذین ہادو, یہودیوں سے بات ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کس سے بات ہو رہی ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ہمیں اس اوپر ہمیں ذرا ڈانٹا گیا ہے, جھنجھوڑا گیا ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے کرنا کیا ہے. یہاں پر ہمیں مزید پلان دیا جا رہا ہے, اینڈ میں مزید پھر ہمارے لیے ڈانٹ دوبارہ موجود ہے. آخری آیت میں ہم اس پہ پہنچ جائیں گے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے, تو تم کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہاں پہ اللہ کا ذکر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ نماز جمعہ کو اور خطبہ جمعہ کو. وذروا البیع, اور چھوڑ دو خرید و فروخت, تجارت کو چھوڑ دو. تجارت بیسکلی کسی کا بھی سورس آف ارننگ جو ہے وہ اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کھیل کود چھوڑ دو, انٹرٹینمنٹ چھوڑ دو, سوشل میڈیا چھوڑ دو, پڑھائی چھوڑ دو, تعلیم چھوڑ دو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خرید و فروخت چھوڑ دو. پیسہ جو ہے نا, پیسہ اصل میں وہ انسان کو جوڑ کے رکھتا ہے, وہی دنیا سے جوڑ کے رکھتا ہے. حب مال جو ہے نا, اس کو بیسکلی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا میگنیٹ ہے نا تمہارے لیے, جو سب سے بڑا مقناطیس ہے, جو سب سے بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے, فتنہ مال, چھوڑ دو اس کو چھوڑو. جمعے کی طرف آ جاؤ. جمعہ پڑھنے کے لیے, اب جمعے کو اٹینڈ کرنے کے لیے تم پہنچ جاؤ. کیوں پہنچ جاؤ؟ یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے. یہی آیت ایگزیکٹلی ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھی تھی, یہ والا حصہ آخری, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور بہتر ہمارے لیے کس طریقے سے ہے وہ پچھلی صورت میں ہمیں پتہ چل گیا تھا. ہماری برائیاں ختم ہوتی ہیں, جنت میں درجات ملتے ہیں, جنات العدن میں ہمیں مسکن ملتے ہیں, گھر ملتے ہیں, محل ملتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور بیسکلی یہ جو سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہم پچھلی آیات کو دوبارہ تدبر ان پہ کر سکتے ہیں, ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو بیسکلی اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب یہاں پر مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ہفتے میں ایک دن بھائی تم پہ لازم کر دیا, تم نے جمعے کے دن آنا ہی آنا ہے. اور جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے پوری جماعت کے ساتھ. اور جمعے کے دن جو خطبہ دیا جائے گا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ظہر کی 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر دیا, اور 2 رکعت کی جگہ پر جمعے کا خطبہ کر دیا. تمہارے لیے ویکلی پروگرام ایجوکیشن کا ڈیزائن کر دیا کہ تم ویکلی موٹیویشن تم لوگے, ویکلی یہ جو لیسن ہے تم اس کو حاصل کرو گے, اٹین کرو گے. اور وہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تب تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. یہ جو ریمائنڈر ہے یہ ویکلی تمہیں دیا ہی جائے گا. اگر یہ ویکلی تم نہیں لیتے نا تو پھر تم لاس پہ ہو, ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے, جمعے کا جو مقصد ہے وہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
پھر جب پوری ہو جائے نماز جب پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر پورا ہو گیا، تو تم کیا کرو، اب تمہیں اجازت ہے کہ زمین میں تم پھیل جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اسے اب تم تلاش کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، جو باقی چیزوں میں تم اللہ تعالیٰ کا فضل، اپنا رزق وغیرہ تلاش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، رزق ہم صرف تلاش کرتے ہیں، ہم اسے حاصل نہیں کرتے. دینے والا صرف اللہ ہے، فضل دینے والا اللہ ہے، ہم نے صرف اسے تلاش کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. توکل میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اسباب اختیار کرنا پلس دعا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فضل مل جائے گا، تم پھیل جاؤ زمین میں، فضل اختیار کر لو. لیکن وہ جو ویکلی پروگرام جو تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے جمعے کا دن مختص وہ چند گھڑیاں کر دی گئیں اور ان کی فضیلت بتا دی گئی، اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے. جمعے کی ایک فضیلت یہ ہے نا کہ جو 3 دفعہ لگاتار جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. مطلب اب اس کے اندر، اس کے دل کے اندر کسی قسم کی علم، ہدایت انٹر نہیں ہوگی، روشنی انٹر نہیں ہوگی. جب روشنی ہی اندر نہیں جائے گی تو پھر تبدیلی ہی نہیں آئے گی، پھر اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ تعلیم عام کا انتظام کر دیا گیا، اجتماع ہوگا. جیسے درس ہوتا ہے نا، ہم درس پہ ابھی اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو مرد حضرات ہیں، اور عورتیں بھی جمعے پہ جا سکتی ہیں، تو مرد حضرات سارے کے سارے، عورتوں کے لیے بیسکلی پریفریبل کیا ہے، گھر میں پردے میں نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ کسی نے بھولنا نہیں ہے، لیکن جو کبھی کبھی جایا بھی جا سکتا ہے، تو اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکو مت. تو دونوں طرح کی حدیثیں ہمارے پاس. پریفریبل کیا ہے، گھر میں نماز پڑھے، لیکن جا بھی سکتی ہے. تو جب جائیں گے، ہم لوگ جائیں گے، تو یہ جو اجتماع ہے، جماعت میں یہ جمع ہونا ہے، اس میں جا کر سب کے نظریات تازہ ہو جائیں گے، سب کی سوچ اور فکر دوبارہ چلنے لگ جائے گی. جو دنیا میں گم ہو کر ہم بھول گئے تھے نا ہمارا مقصد کیا تھا، ہم نے اصل میں کرنا کیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ پھر واپس ہو جائے گا، واپس ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا. تو جمعے کا یہ جو مقصد ہے نا، یہ بھی بیسکلی حاصل ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے انشاءاللہ ہوتا ہوگا، جو لوگ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، حاصل بھی ہوتا ہوگا، ہمارے دل ری ایکٹیویٹ ہوتے ہوں گے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتے تو ہونے چاہیے، ایسے خطیب ہونے چاہیے ہمارے پاس جو کہ ایسی انقلابی باتیں کریں، قرآن مجید کے ذریعے سے ایسے تذکیر کرنے کی کوشش کریں، تعلیم دینے کی کوشش کریں کہ اس کا اثر جو ان آیات میں ریکوائرڈ ہے وہ الٹیمیٹلی ہم حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی جو قیامت کا دن ہے اس کو بھی تو یوم الجمعہ کہا گیا ہے نا، اس کا ایک نام ہے یوم الجمع، جمع کرنے کا دن. ٹھیک ہے، تو یہ جو جمع ہونے کا یہ جو اجتماع ہے نا، یہ ہمیں بار بار قیامت کے دن کی بھی یاد دلاتا ہے کہ اس دن بھی الٹیمیٹلی ہم نے اسی طریقے سے جمع ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سے سوال پوچھیں گے. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہے جمعے کی دن کی، جمعے کی نماز کی، کہ یہ 3 آیتیں ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آگے دیکھیے، اللہ کا فضل اختیار کر ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا. آگے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو. یعنی اب بھول نہ جانا، نماز پڑھ لی، خطبہ اٹینڈ کر لیا، اب آگے جا کے موویز دیکھ رہے ہو، فرائیڈے نائٹ کو انجوائے کر رہے ہو کہ جی آگے ویکینڈ ہے، پارٹیز کر رہے ہو، اور تم میوزک سن رہے ہو، تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو. نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اب اس چیز کو بھول نہ جانا. ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر میں 2 میننگ آتے ہیں، یاد کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا، نمبر 2 اپنے آپ کو یاد کروانا یعنی ریمائنڈ کروانا. اگر بھول گئے تو اللہ خود کو اللہ کی یاد دلوا دو. ایک تو مسلسل یاد کرتے رہو، اور اگر کبھی بھول گئے ہو تو دوبارہ سائنس دیکھ کر، آیات دیکھ کر اپنے آپ کو یاد کرا دو کہ جی اللہ کو اصل میں میں نے یاد کرنا تھا. اور ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں. الذکر کیا ہے؟ جس کے ساتھ الف لام آتا ہے، دیٹ از قرآن مجید. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. تو قرآن مجید ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ کہا جا رہا ہے. پھر نماز کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو نماز پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر جو مختلف تسبیحات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. جی، تو ذکر میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے الذکر، قرآن مجید، پھر نماز، پھر بہت ساری تسبیحات، جیسے جیسے ہمیں پتہ ہے تسبیحات ہمیں مسنون تسبیحات مل جاتی ہیں. پھر بہت ساری دعائیں، قرآن مجید میں دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں. ویسے اللہ سے دعا مانگنا، ویسے ہی اللہ کو یاد کرتے رہنا، دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے رہنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا. ہماری ایسی عادت ہونی چاہیے ہم ہر وقت دل میں باتیں کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ یہ ایسے میں نے کیا ہے، یہ ویسے میں نے کیا، یا اللہ مجھے ہدایت دینا، وغیرہ وغیرہ. ہر وقت ہمارے دل میں یہ باتیں چلنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے بعد میں بھول نہ جانا، مجھے پھر بھی تم یاد کرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ہماری فلاح کس میں ہے، ہماری کامیابی کس میں ہے، یہ یہاں پر بتا دیا گیا.
جی، ہماری فلاح، ہماری کامیابی کس چیز میں ہے؟ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. ٹھیک ہے، سب کو میں نے ایڈمٹ کر دیا ہے اندر. ساروں کی جوائننگ ذرا کمپلیٹ ہو جائے. میں آخری بات دوبارہ کر دیتی ہوں. ہاں جی، کیا بات کر رہے تھے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے کثرت سے؟ باقی جمعے کے دن بھی اللہ کو بھول نہیں جانا. کیوں؟ تاکہ ہم فلاح پائیں. our فلاح، our success، our کامیابی is directly related to the ذکر of Allah. the key to success is the ذکر of Allah. ہم یوزلی یہ بھول جاتے ہیں. اور the key to success ہم نے کسی اور چیز کو بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی ایجوکیشن اور دنیاوی اپنا کریئر اور وغیرہ اور امیگریشن اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کو ہم سمجھتے ہیں سکسیس. سکسیس اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آخری آیت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا. ہوا کیا تھا؟ شروع کے دنوں میں جب جمعہ پڑھا جاتا تھا اور جمعے کا خطبہ ابھی ہو رہا تھا، اور اس زمانے میں ایک طریقے سے قحط چل رہا تھا، تو بیسکلی ایک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، وہ جا کے مدینہ میں رکا. انہوں نے آوازیں لگانی شروع کی، تو مسلمان جن کے پاس آلریڈی کھانا پینا وغیرہ نہیں تھا، وہ ایک دم سے کھانے پینے کی طرف دوڑے. ٹھیک ہے، بیسک نیڈس کی طرف. ہم تو وانٹس کی طرف دوڑے ہوتے، شاپنگ کرنے کے لیے. فلاں سیل لگی ہے، میں اس سیل پہ جاؤں، میں اس سیل پہ جاؤں. ہمارے تو یہ حالات ہے. وہ لوگ تو پھر نیڈس کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو لیکن انہوں نے کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے خطبے میں اور چلے گئے. یہ کچھ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بیسکلی ہم نے بات کی تھی ایمان کی، جن کی بات کی تھی. ورنہ یہ جو باقی مہاجرین اور انصار السابقون الاولون وغیرہ تھے، ڈیفینیٹلی ان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن جہاں پر بیسکلی ہوا کیا، 12-13 صرف مسلمان رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور باقی سارے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے تجارت دیکھی یا کھیل تماشا دیکھا تو تم یہ کرتے ہو، تم ایسا تمہارا رویہ ہے. ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہمارا تو یہ حالات ہے. ایون خطبے کے دوران ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پہ اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں لہو، کھیل تماشے کا ذکر آ گیا. فالتو کے کام، انٹرٹینمنٹ کے کام جو ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو ہم واٹس ایپ کر رہے ہیں یا میسج کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ بھائی الاؤڈ نہیں ہے. خطبے کے دوران، نماز کے دوران، مسجد میں، یا جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب میرے ذکر کی طرف آؤ، تو اس وقت ہم یہ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں یا ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم سے موبائل نہیں چھوڑا جا رہا، یا نیوز نہیں چھوڑی جا رہی، یا ٹی وی یا گاسپنگ یا فون کیا ہوا ہے ہم نے کسی کو، یہ سب نہیں چھوڑا جا رہا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تجارت سے بھی، کھیل تماشے سے بھی. اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے مل رہا تھا، جو اللہ کے رسول سے مل رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اللہ بہترین، سب سے زیادہ رزق دینے والا اللہ ہے. تو جو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس پہ فوکس کرو. جو انسان تمہیں دے رہے ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ اور ہماری سورس آف ارننگ، ہماری جابس، ہماری جو بھی بزنس اور ہماری انٹرٹینمنٹ، اس کے درمیان میں ہے کچھ اور. جیسے ہماری اسٹڈی ہوتی ہے، ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے، ہمارا می ٹائم ہوتا ہے، ہماری جمز ہوتی ہیں، ہماری کوکنگ وغیرہ ہوتی ہے. یہ سب اس کے درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ اور ارننگ وغیرہ کے درمیان میں. یہ سارا کچھ، اس سارے کچھ سے بہتر وہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو میرا رزق ہے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں. رزق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہاں پہ رزق کہہ کر کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ رزق کہہ کر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے تعلیم و تربیت کو، جو جمعے کے دن جمعے کے ذریعے سے ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں ہمیں بلایا ہے. یہ سارا روحانی رزق، دنیاوی رزق بھی امپورٹنٹ ہے، اسے صرف تلاش کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے دوں گا میں، تو توکل اللہ تعالیٰ پر کریں. تو وہ رزق بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اپنی طرف سے دیں گے. روحانی رزق، اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز، علم، تعلیم، اللہ کا تزکیہ، یہ جو خطبہ چل رہا تھا. اور الٹیمیٹلی جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رزقن کریم. بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو رزقن کریم کہا. آگے صورت طلاق آئے گی نا، اس میں بھی رزق
اللہ تعالیٰ نے جنت کو کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ، یہ رزق ہے اللہ کے پاس، جس کو چھوڑ کے تم چلے گئے تجارت کے لیے، دنیاوی کچھ مال کے لیے، اپنی نیڈس، حالانکہ وہ نیڈس پوری کرنے گئے تھے. ہمیں تو بہت ہی شرم آنی چاہیے یہ سن کر. ہم تو اپنے وانٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، سوشل میڈیا کے ہم پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنی گیمز کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ چھوڑ کے تم چلے گئے، جو اللہ کا ایک پاس تمہارے لیے رزق ہے اس پہ فوکس کرو. دنیاوی ایجوکیشن کے اوپر پرائیورٹی دو، دینی ایجوکیشن کو. قرآن کی جو 4 سٹیپس اللہ نے بتا دیے، مراحل، بیسک سٹیپس، میتھڈالوجی ہماری جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی، جو ہماری پرسنل ایجوکیشن کی بھی گھروں پہ بھی ہونی چاہیے، ماں باپ کو اپنانی چاہیے، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے، اس پہ فوکس کرو. اللہ کے رزق پہ فوکس کرو، ٹھیک ہے. اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے ان سب سے دور کرنے کی وجہ نہ بن جائیں، یہ ڈسٹریکشنز نہ بن جائیں. اور آج کل بن چکی ہیں یہ ڈسٹریکشنز، ٹھیک ہے. اتنی بڑی ڈسٹریکشن ہماری آج کل یہی ہے، خصوصاً ہمارے جگر کا ٹکڑا ہمارا موبائل. اور اب ہم انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت سننے لگے ہیں، بہت ہی خوبصورت تلاوت شیخ زین کی آواز میں دوبارہ ہم سنیں گے، اور یہ میں پلے کر رہی ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة
صدق اللہ العظیم۔ ایک بات میں ایڈ کر دوں، تلاوت کی ہم نے بات کی، جہاں تک خود تلاوت کرنا ضروری ہے، تلاوت کو سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو تلاوت خود بھی کیجئے، تلاوت کو سنیے، میوزک بالکل نہ سنیے، جو شیطان نے ہمیں اس کی ریپلیسمنٹ دے دی اس کو نکالیں، مختلف قرآن ڈھونڈیں جو آپ کو پسند ہے، جس کی تلاوت آپ کے دل کو لگتی ہے اس کو دیکھیے، اس کو ڈھونڈیے، اس کو سنیے، مسلسل تلاوت سنیے، دیکھیے گا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین و ایاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔